سیمنچل کے جلسے پر کافی تبصرے ہوئے، کسی نے جلسوں پر پابندی کی رائے دی تو کسی نے مدراس اور جامعات بنانے کی طرف ترغیب دی، مگر یہ بات سب جانتے ہیں کہ ان دونوں پر عمل کرنا اور کرانا ممکن نہیں۔ ہاں، ان جلسوں میں تبدیلی ضرور لا جا سکتی ہے۔ ایک، یہ لفظ جلسہ کا استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ لفظ اپنے لغوی اور اصطلاحی معانی میں دلالت تو کرتا ہے، مگر لوگوں نے اس کا عرفی معنی اپنی اپنی ذہنیت کے اعتبار سے لینا شروع کر دیا ہے۔ جیسے نوجوان لڑکے جلسہ کا علم ہوتے ہی ذہن بنا لیتے ہیں پان مسالہ، بیڑی، سگریٹ اور چائے پئیں گے، چھیڑ خانی کریں گے، گویا کہ جلسہ کو کلب سمجھ لیے ہے۔ نوجوان لڑکیاں نمائش گاہ اور شاپنگ مارکیٹ سمجھتی ہیں، لہذا جلسہ کے بجائے اجلاس، اجتماع، محفل نور، محفل میلاد جیسے الفاظ کا استعمال کیا جائیں۔ گرچہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان الفاظ کا اطلاق و ادلال وہی ہے جو جلسہ کا، مگر نوجوانوں کی نئی نسل جو ان الفاظ کو نہیں جانتی ضرور اہل علم سے سوال کرے گی۔ اجلاس کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اجتماع کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ محفل نور کیا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ تب اہل علم حضرات محفل کے آداب اور برکات نرالے انداز میں بتائیں گے۔ نمبر 2، علاقہ علماء و خطبہ جو مدلول و مبرین بیان کرتے ہیں ان کو مدعو کرے۔ لطیفہ باز، مضحکہ خیز واقعہ سنانے والوں کو مسند سے دور رکھیں۔ نمبر 3، کسی علاقہ یا بیرونی معتبر عالم دین کو صدر اجلاس بنائیں تاکہ ان کی موجودگی میں کوئی بھی خطیب لفاظی نہ کر سکے۔ نمبر 4، جلسہ گاہ کے آس پاس دکانوں کا رواج ختم کریں۔ نمبر 5، پڑوسی گاؤں کے باشعور لوگوں کو باقاعدہ شرکت و سماعت کے لیے دعوت نامہ پیش کریں اور بیٹھنے کے لیے بہتر انتظام کریں، ساتھ میں سامعین کے لیے چائے کا بھی انتظام ہو، ہر 1 یا 2 گھنٹہ میں پلائی جائے۔ نمبر 6، نقم جلسہ باصلاحیت اور با ادب ہونا چاہیے تاکہ جلوہ فارما علماء کے ادب کا خیال رکھے۔ 7، صدر جلسہ کی جانب سے خطبہ کے لیے موضوع منتخب ہونا چاہیے۔ میری ان تمام مشورے سے سب کا اتفاق ضروری نہیں، ہاں اگر بہتر ہے تو ضرور اتفاق کریں۔ شفیع احمد صاحب سعدی۔